میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر باشعور اور سمجھدار فرد وہ ہے جس کو دو فکریں لاحق ہو جائیں، جس کو دو غم لگ جائیں، یہ دو افکار اور یہ دو غموم ایسے ہیں جس کو یہ لگ جائیں اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو غم کوئی اچھی چیز نہیں کہ جو انسان کو لگے، لیکن غم اور حزن یہ قرآن مجید کی دو اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید خود یہ کہتا ہے غم اس کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنی جان کے اعتبار سے لگے، اور حزن وہ بھی غم کے قبیلے سے ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ ٹرم، یہ اصطلاح جب یہ قرآن مجید بولتا ہے تو حزن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس وقت اپنا فکر نہیں ہوتا، اپنا غم نہیں ہوتا، بلکہ جو ساتھ ہوتا ہے اس کا غم ہوتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، غار ثور میں 3 دن جب گزارے تو مشرکین عرب 100 اونٹوں کے لالچ میں کھوجیوں کے ذریعے پاؤں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل دہانے پر آ گئے۔ جب دہانے پر آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوا، غم لاحق ہوا۔ یہ وہ غم تھا جو اپنی ذات کا نہیں تھا، یہ وہ غم تھا، یہ وہ حزن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا، کہ دشمن تعاقب کرتا کرتا بالکل ہمارے قدموں کے نشانات پر آ گیا اور اس قدر قریب ہو گئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ اگر یہ بیٹھے تو ہمارے پاؤں ان کو نظر آ جائیں گے، یہ اگر اس دہانے پر بیٹھے، بیٹھ کر دیکھنے کی دیر ہے تو یہ لوگ ہمیں آ لیں گے۔ قرآن مجید نے اس وقت ایک لفظ استعمال کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ جب اپنے ساتھی کو کہنے لگے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کھا، تو خوف نہ کھا، ان اللہ معنا۔ قرآن مجید کا یہ لفظ، یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ جب مفسرین اس لفظ پر غور کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین، تفسیر مظہری، ان بڑی بڑی تفاسیر کا جب آدمی مطالعہ کرتا ہے تو ان لوگوں کے نکات پر بندہ جھوم اٹھتا ہے کہ کیا انہوں نے اس قرآن مجید کی اس آیت کے ایک ایک لفظ کی کیا خوبصورت تشریح کی ہے۔ اب دیکھیں، غار کے اندر دو فرد ہیں اور ہر شخص کو دوسرے کی فکر ہے، دوسرے کا غم ہے۔ جب انسان یہ فکر اور یہ غم اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے، اور یہ ایمانی تقاضا ہے، ہر فرد کو دوسرے کی جان کی فکر اور غم لاحق ہو جائے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کی پریشانی کیسے دور ہوگی؟ قرآن مجید کہتا ہے جب یہ فکر، یہ غم، یہ حزن جس آدمی کو لگ جائے، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ غم ہے، یہ وہ حزن ہے جو ایک نبی اور ایک صدیق کو غار کے اندر لگا۔ اور اگر آپ لا تحزن کے اس پورے پیرائے کو دیکھیں تو پورا عرب تلوار اور تیر اور نیزے اور سارے اسلحے، اپنی ساری قوتوں، تدبیروں، طاقتوں، اپنی ساری مالی اور اپنی ساری قوتوں کے لے کر میدان میں ہیں، اور ذہن کیا ہے؟ ان کو بھی فکر ہے، لیکن وہ فکر منفی ہے۔ ان کو فکر یہ ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیں، 100 اونٹ ہمارا جو انعام ہے ہم وہ وصول کر لیں، ہم نے ان دونوں کو پکڑنا ہے اور اونٹ لینے ہیں۔ فکر اور غم ان کو بھی ہے، ایک فکر اور غم صدیق کو بھی ہے۔ قرآن مجید دونوں غموم کی تشریح کرتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ساتھ بھی، شر کے ساتھ بھی۔ ان کا غم اور فکر اور حزن اس شر پر مبنی تھا۔ صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، حزن اور فکر وہ خیر پر مبنی تھا۔ گویا قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو آزماتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو یہ جو غم ہے، یہ جو غم زدہ بیٹھا ہے، یہ خیر کے ساتھ بیٹھا ہے کہ شر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس کو جو فکر لاحق ہے وہ قوم کی فکر لاحق ہے، وہ انسانوں کا غم ہے، انسانوں کا دکھ اور درد ہے۔ اس دکھ اور درد کے پیچھے شر چھپا ہوا ہے کہ خیر چھپی ہوئی ہے؟ کسی فرد کو، کسی شخص کو، کسی قوم کو، کسی بہت بڑے طبقے کو اگر کوئی فکر لاحق ہے، وہ اس فکر کے پیچھے ایمان والوں کا یہ سوچنا بس ضروری ہے۔ یہ جو طبقہ یہ جو اعلان کر رہا ہے، یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ، ہم آزمائیں گے۔ اور ایمان والوں کو کہا کہ تمہارا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہر ایک آدمی کے لفظوں کو سننے کے بعد صُمًّا وَبُكْمًا وَعُمْيَانًا، اندھے بہرے ہو کر نہ ٹوٹ پڑنا، بلکہ وہاں دیکھنا اس آدمی نے یہ گفتگو کی ہے، اس کے مقاصد میں پیچھے شر کھڑا ہے کہ خیر کھڑی ہے۔ اندھے اور بہرے ہو کر مسلمان نہیں ٹوٹتا، ایمان والا
اندھا اور بہرا ہو کر ہر بات کے پیچھے نہیں چل پڑتا، وہ وہاں بیٹھ کر تحلیل و تجزیہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، اس کی بات کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، یہ چاہتا کیا ہے، یہ کس کی بولی بول رہا ہے۔ اگر اس سارے عمل کے پیچھے، اس ساری کڑن کے پیچھے، اس سارے غم کے پیچھے، اس سارے خزن کے پیچھے اگر اس کے مقاصد ذاتی ہیں، شر پر مبنی ہیں، تو ایمان والا صم و بکم و عمیانہ، اندھا بہرا ہو کر ان کے پیچھے نہیں چل پڑتا۔ ایمان، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان، مومن اتنا باشعور ہوتا ہے، اتنا سمجھدار ہوتا ہے، اتنا ذی فہم ہوتا ہے، اس کے اندر اس قدر اللہ کی طرف سے نور بصیرت آ جاتا ہے۔ فرمایا اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، یہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ مومن کدھر چلا گیا جو اللہ کے نور سے دیکھتا تھا، جو دھوکہ دیتا نہیں، جو دھوکہ کھاتا نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا ایسا ہے، اس کو اپنی اور سامنے والے کی اتنی فکر، اتنا غم، اتنا خزن، اتنا ملال ہوتا ہے، لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اب دیکھیں ایمانی تقاضا کتنا بڑا ہے، ایمان اندر موجود ہے، دوسرے کی فکر ہے، میں اس کو دھوکہ نہ دے دوں، میں اس کے ساتھ فراڈ نہ کر دوں، میں چیز 2 نمبر کی نہ بیچ دوں، میں اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کر دوں جس کی بنیاد پر اس کو نقصان ہو جائے۔ 2 شخص غار کے اندر موجود ہیں اور ہر شخص کو دوسرے کی فکر ہے، قرآن کہتا ہے یہ خیر پر مبنی فکر تھا، یہ خیر پر مبنی غم تھا، یہ خیر پر مبنی خزن تھا۔ قرآن مجید نے لفظ ہی یہی استعمال کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ یقول لصاحبہ، یہاں سے معلوم ہوا مومن کا صاحب ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اور دوست بھی کبھی کسی دوست کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ ایمان کا رشتہ ایسا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ایسا ہے، جب انسان کے اندر لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے تو فرمایا ایمان کا تقاضا ایسا ہے، ایمان والا تو کسی کافر کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، ایمان والا تو کسی کافر کے بارے میں بھی منفی سوچ نہیں رکھتا، شر والی سوچ نہیں رکھتا، خیر والی سوچ رکھتا ہے۔ کتنا بڑا ذہن دیا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے ایمان یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جس انسان کے اندر یہ نعمت منتقل ہو جاتی ہے، اس قدر ذی فہم ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، وہ پھر دھوکہ نہیں کھاتا۔ آج ہم ایسا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں ٹماٹر اور پیاز لینے کے لیے، وہاں سے بھی دھوکہ کھو کے آ جاتے ہیں۔ 1 کلو ٹماٹر اور پیاز لیے، آدھا کلو گندے ڈلوا کے لے کر آ گئے۔ کوئی چیز ہم بازار میں لینے جاتے ہیں، ہمارا آئی کیو لیول اتنا بلند ہو چکا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی چیز کیسے لینی ہے، خریدنی کیسے ہے، بیچنی کیسے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع پر حکومت فرما رہے، ایک شخص آپ کی مارکیٹ میں داخل ہوا، حضرت عمر نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے بیع شرع کے اصول سیکھے ہیں، خرید و فروخت کے اصول سیکھی ہیں، ہماری منڈی اور مارکیٹ میں آیا ہے، ہمارے اصولوں کو فالو کرے گا یا اس کی مخالفت میں کام کرے گا؟ ہماری مارکیٹ کا سب سے بڑا اصول یہ ہے، نہ یہاں کا دکاندار نہ دھوکہ دیتا نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو نے کہاں سے بیع شرع کے اصول سیکھے ہیں؟ کہنے لگا میں نے نہیں سیکھے۔ عمر فاروق نے کہا نکل جا ہماری مارکیٹ سے، ہماری منڈی سے، پہلے جا کر ہمارے اصول سیکھ کر آ۔ خرید و فروخت کے اصول کیا ہیں؟ کتاب البائع ہے کیا؟ آج ہدایہ آپ کتاب الوقایہ اٹھا کر دیکھیں، ہدایہ اولین آخرین اٹھا کر دیکھیں، یہ فقہا کی بہت بڑی کتابیں ہیں۔ اسی پر پورا ہندوستان کا نظام جتنا بھی مارکیٹ کا تھا وہ سارا مدون تھا، اور اسی پر ساری خرید و فروخت ہوتی تھی، ساری کتابت اسی پر ہوتی تھی، اور سارے معاملات اور معاہدات اسی پر ہوتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے جب انسان کے اندر ایمان ہو پھر وہ دھوکہ نہیں دیتا، اور حدیث کے اندر فرمایا المؤمن، مومن تو وہ ہے
لا یخدع ولا یخدع، ایسا باشعور ہوتا ہے دھوکہ کھاتا ہی نہیں، اور ایسا باشعور ہوتا ہے دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اصول دیا تو یہ اصول ویسے نہیں دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے مدینہ کی مارکیٹ میں ایک آدمی آیا دیہات سے، گھوڑا لے کر آیا۔ جب گھوڑا لے کر آیا تو اس کی قیمت اس نے صرف 2 روپے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچا تو حضور نے فرمایا، حضور نے پہچان لیا اس گھوڑے کی قیمت 2 روپے نہیں ہے، اس کی قیمت 2 روپے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تجھے ہم 3 دے دیں، تو وہ اعرابی دیہاتی بہت خوش ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر تو کیا ہی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ہم تجھے 4 روپے دے دیں، تو وہ اور خوش ہوا۔ حضور نے فرمایا ہم تجھے 5 دیتے ہیں، اور خوش ہوا۔ رسول اللہ نے دیکھا نہیں اس کی قیمت 5 نہیں، حضور نے فرمایا تجھے 6 دیتے ہیں، پھر 7 پہ آئے۔ رسول اللہ خود بخود مارکیٹنگ کرتے کرتے بڑھاتے بڑھاتے بولی بڑھاتے بڑھاتے 8 پر آئے اور کہا اب اس کی قیمت ٹھیک ہے۔ دیکھیں باہر سے ایک آدمی آیا ہے، سادہ لو آدمی ہے، سادے آدمی کو دیکھ کر لوٹ لینا یہ کوئی ایمانی تقاضا ہے؟ حضور نے مارکیٹ میں آنے کے اصول بھی دیے اور وہاں پر معاملات اور معاہدات کر کے بھی دکھائے، اور غریبوں کے حقوق کو وہاں پر تحفظ اور شیلٹر دینا بھی سکھایا۔ کیسے تم دو گے؟ کیسے وہاں ان پہ حقوق کو تم کیسے تحفظ دے گو؟ آج ساری دنیا کے اندر تحفظ حقوق نسواں اور تحفظ حقوق انسانیت کے نام پر سارے لوگ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن غریب کو نہ شیلٹر ملتا ہے نہ تحفظ ملتا ہے۔ جب بھی تحفظ اور شیلٹر ملتا ہے تو بڑے لوگوں کو ملتا ہے، 1 2 3 تک تو کوئی شیلٹر تحفظ نہیں ہے، 10ویں سے اوپر سارا تحفظ اور شیلٹر موجود ہے، اور 16ویں تک والے مزے کرتے ہیں، 10ویں سے نیچے والے بیچارے جو ہے نا جی گزارا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے جب اللہ کے رسول نے یہ اصول بیان کیے تو بہت بڑی آپ نے جماعتیں، تحریکات اور انجمنیں نہیں بنائیں، اور بہت بڑی بڑی آپ نے سوسائٹیز نہیں کھڑی کر دی، لیکن جو آپ نے بتایا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور جماعت صحابہ نے بھی اسی پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر